آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کا کس پر ایمان تھا؟ میری فیملی یہودی تھی، ہم بالکل بھی مذہبی نہیں تھے اور مجھے مذہب کی تو کوئی سمجھ ہی نہیں تھی۔ میرے ماں باپ دونوں ہی ایگنوسٹک تھے اور وہ مذہب کو نہیں مانتے تھے۔ میرا یہودی مذہب پر یقیناً کوئی ایمان نہیں تھا اور میں نے عیسائیت پر بھی غور کیا، مگر میں اسے بھی بالکل نہیں سمجھ سکی۔ میں سمجھ ہی نہیں سکی کہ تین خدا ایک کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے بتایا کہ آپ نے سیلیبریٹیز کے ساتھ کافی وقت گزارا، ہمیں ان کی زندگی باہر سے بڑی پرکشش اور گلیمر سے بھرپور لگتی ہے، کیا حقیقت میں بھی ان کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے؟ ان کی زندگی کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈریم لائف گزار رہے ہیں، ان کے پاس کاریں ہیں، دولت ہے، یہ کامیاب لوگ ہیں اور ان کے پاس تو بس دنیا کی ہر نعمت ہی موجود ہے۔ آپ کے خیال میں ساری دنیا ان کی مٹھی میں ہوتی ہے، مگر میں نے پارٹیز کے بعد ہمیشہ دیکھا کہ کیمرے کے سامنے ہنستے مسکراتے ان میں سے زیادہ تر چہرے بہت ہی دکھی، پریشان اور کنفیوزڈ لگتے تھے۔ مجھے ان سے پوچھتے کہ آپ خوش کیوں نہیں ہیں، آپ تو سب کچھ پا چکے ہیں، تو وہ جواب دیتے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں پا چکا ہوں اور شاید میں ابھی بھی دوسروں سے پیچھے ہوں۔ ان میں سے کوئی نہیں سمجھتا کہ وہ زندگی میں کامیاب ہے۔ جب میں صرف 13 سال کی تھی تو میرے دادا کا انتقال ہوا تھا۔ یہ بڑا ہی دردناک لمحہ تھا، کیونکہ جب آپ کا آخرت پر ایمان نہ ہو اور کوئی مر جائے تو جیسے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے لگتا تھا جیسے میرے سر پر ایک بڑا سا کالا گڑھا ہو اور مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں، کیا وہ مجھے سن سکتے ہیں، اور بس ایسے بہت سے خیالات تھے اور میں سوچتی تھی کیا وہ یہاں بس مر کر ختم ہو جانے کے لیے آئے تھے۔ پھر میں نے عقیدے پر سنجیدگی سے غور شروع کیا۔ میرا دل کسی بھی عقیدے کے بالکل خلاف تھا، مگر پھر بھی میں نے بہت سے مذاہب کو پرکھا، مگر اسلام پر کبھی غور نہیں کیا کیونکہ یہ مجھے بہت ہی اجنبی سا لگتا تھا۔ اسلام کے بارے میں آپ نے پہلی مرتبہ کب سنا؟ اسلام سے آپ کا پہلا تعارف کب ہوا؟ اس وقت میری ایک بہترین دوست تھی ساؤتھ ویسٹ لندن میں، جس کے ساتھ میں رہ رہی تھی۔ ایک دن کہنے لگی کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، تو مجھے بڑا دھچکا لگا، اس کی بات پر مجھے یقین ہی نہیں آیا اور میں نے سوچا تم اپنی زندگی ضائع کرنے لگی ہو۔ تو کیا یہی وہ چیز تھی جس سے آپ نے اسلام پر غور کرنا شروع کیا؟ سب سے پہلے میں نے یہودیت پر غور کیا، میں نے دوبارہ عیسائیت پر غور شروع کیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ خدا کون ہے، میں نہیں سمجھ سکی کہ تین ایک ایسے ہو سکتے ہیں۔ وہ مر گئے مگر پھر بھی زندہ ہیں، میرا دماغ یہ نہیں سمجھ سکا۔ آخرکار جب وہ مسلمان ہوئی تو اس نے مجھے سمجھانا شروع کیا۔ وہ بنیادی چیز جس نے مجھے متاثر کیا وہ یہ تھی کہ کوئی بھی شخص مسلمان ہو سکتا ہے، چاہے اس کا تعلق پھر کہیں سے بھی ہو، چاہے اس نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر رکھے ہوں۔ اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہی وہ مذہب ہے جو آپ کو جج نہیں کرتا، جو بھی ایک خدا کو مانتا ہے اور تمام پیغمبروں اور رسولوں پر ایمان رکھتا ہے تو یہ اس کو اپنے دامن میں جگہ دے دیتا ہے۔ میں نے بس سوچا کہ یہی سچا مذہب ہو سکتا ہے اور اسے سچا ہونا چاہیے۔ بھلا خدا ہمیں جہنم کی آگ میں جلانے کے لیے کیوں پیدا کرے گا؟ کون سی چیز تھی جس نے آپ کو مسلمان ہونے کے لیے آخری قدم اٹھانے پر آمادہ کیا؟ میں نے خدا کو پکارنا جاری رکھا، یہاں تک کہ میں اپنی دوست کے ساتھ فجر کے لیے بھی اٹھتی تھی کیونکہ میں اسی کے ساتھ رہ رہی تھی، اور وہ مسلمان ہو کر فجر کی نماز پڑھتی تھی، وہ وضو کرتی تھی اور میں اس کے پیچھے بس بیٹھ جاتی تھی، اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتی اور میں بس یوں کہتی تھی کہ اے خدا پلیز اگر اسلام سچا ہے تو مجھے ہدایت دے دیں، اور میں اس سے کوئی آسمانی اشارہ مانگتی تھی، مجھے بس کوئی اشارہ چاہیے تھا۔ اللہ جانتا ہے کہ کس شخص کو کس انداز سے ہدایت دینی ہے۔ اور پھر مجھے خواب آیا اور اس خواب نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ خواب یہ تھا کہ کسی جگہ مسلمان ہونا غیر قانونی تھا اور میں مسلمان ہو گئی تھی، اور میں اور دوسرے کافی لوگ جیل میں تھے کیونکہ ہم مسلمان ہو گئے تھے اور ایسا کرنا مکمل جرم تھا، لہٰذا ہم لاک اپ میں تھے اور جیل بڑی بڑی بندوقوں والے گارڈ سے بس بھری ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی خوفناک اور بہت اندھیرے والی اور خستہ حال جگہ تھی، وہاں ہر طرف چوہے تھے اور اگر خوش قسمتی سے کسی کو باہر نکالا بھی جاتا تو وہاں اس کے چہل قدمی کرنے، دوڑنے یا ورزش وغیرہ کرنے کے لیے ایک بڑا سا بس صحن تھا، اور صحن کی دوسری جانب ایک جنگلہ تھا اور جنگلے کے پیچھے بہت سے مسلمان تھے اور وہ وہاں محفوظ تھے۔ گارڈز انہیں چھو نہیں سکتے تھے، وہ محفوظ تھے۔ ان کے پاس بینرز تھے جن پر لکھا ہوا تھا کہ وہ مسلمانوں کو چھڑوانے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں اور وہ محفوظ جگہ پر ہیں، اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ۔ پھر کچھ لوگ فرار ہو کر وہاں پہنچنے میں کامیاب بھی ہو گئے اور جو وہاں پہنچ جاتا تو وہ آزاد ہو جاتا۔ تو میں سب کو چھڑوانے کے لیے بس منصوبے بنانے لگی، اور صرف خود کو ہی نہیں بلکہ سب کو، لہٰذا میں نے سب کو کہا کہ ہمیں نکلنا ہے اور خود کو بدلنا ہوگا، ظاہر کرنا ہوگا کہ جیسے ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اور مجھے یاد نہیں ہم نے کیا پہن رکھا تھا، مگر مجھے باہر نکل کر صحن میں آنا یاد ہے، اور گارڈ سمجھ رہے تھے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں مگر سوچ رہے تھے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، یہ کون لوگ ہیں، اور وہ اپنی بندوقوں کے ساتھ ہمارا پیچھا بھی شروع کرتے تھے، اور میں بس یہ کہتی ہوں کہ کوئی بھی بات نہ کرے، انہیں پتہ نہیں چل سکتا کہ ہم مسلمان ہیں، اور اچانک ہی میرے برابر میں کوئی شخص کہتا ہے الحمدللہ، اور گارڈ سمجھ جاتا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور وہ میری طرف بندوق تان لیتا ہے، اور وہ ایک بہت بڑی بندوق تھی جسے وہ میری طرف کر کے فائر کر دیتا ہے، اور مجھے بالکل ٹھیک ٹھیک یاد ہے کہ میں اسے اپنے ذہن کے پردے پر بہت واضح دیکھ سکتی ہوں کہ گولیاں سلو موشن میں بندوق سے نکلنا شروع ہوتی ہیں، اور اس وقت مجھے احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہی مجھے بچا سکتا ہے۔ میں ایک انسان سے کیوں ڈر رہی ہوں جبکہ اللہ موجود ہے، خدا موجود ہے، ہر کام کرنے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ تو میں اپنا خوف دور کرتی ہوں اور خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے کہنے لگتی ہوں اللہ اکبر، اور میرے ارد گرد ہر شخص چیخنے لگتا ہے اللہ اکبر، اور گولی پلٹ جاتی ہے اور وہ کاٹ کی طرف چلی جاتی ہے۔ اور خواب کا وہ حصہ جس نے سب سے زیادہ مجھے متاثر کیا وہ یہ تھا کہ میں سانس لیتی ہوں اور ایک ہلکی سہانی تازہ سی ہوا آتی ہے اور وہ ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو اٹھا لیتی ہے اور پھر ہمیں اوپر اٹھا کر جنگلے کے دوسرے جانے پہنچا دیتی ہے۔ اور جب میں جاگی اور میں نے اپنے دوست کو یہ خواب سنایا تو وہ رونے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ قیامت میں ایک ہوا چلے گی جو مسلمانوں کی روحوں کو بچا لے گی اور انہیں اوپر اٹھا لے گی۔ تو بس میں سمجھ گئی کہ یہی سچا مذہب ہے۔ میں اس خواب کی گہرائی کو پوری طرح سمجھ گئی اور میں نے خود سے کہا کہ میں اب مزید دیر نہیں کروں گی، میں کل بھی مر سکتی ہوں، مجھے مسلمان ہونا ہوگا۔ اور میرے خیال میں ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا۔